قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وسلموا تسليما. درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کامیابی کے لیے کوئی عہدہ یا کوئی دولت یا سلطنت کوئی دنیا کی چیز نہیں چاہیے، نہ اللہ پاک نے اس کا مطالبہ فرمایا ہے. ایمان اور نیک اعمال، اس سے آدمی کامیاب ہوتا ہے اور زندگی بنتی ہے. جن لوگوں نے بھی ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے، ان کی زندگی اللہ جل جلالہ نے بنائی، ان کی اچھی زندگی بنی. وہ چاہے کسی طبقہ سے، کسی شعبہ سے وہ اگر تعلق رکھتا ہے، لیکن مطالبہ یہ ہے ایمان کے ساتھ نیک اعمال، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے، وہ کامیاب ہے. چاہے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ ہے، ایمان ہے، نیک اعمال ہے، کامیاب ہے. جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، ایمان ہے، نیک اعمال ہے، کامیاب ہے. شہر کا رہنے والا ہے، اگر ایمان کے ساتھ نیک اعمال ہے، اچھی زندگی ہے اس کی، کامیاب ہے. دیہات کا رہنے والا ہے، ایمان ہے، نیک اعمال ہیں، تو یہ کامیاب ہے. اللہ پاک نے کسی سے مطالبہ نہیں کیا کہ اتنے تم امیر بنو تب تمہاری زندگی بنے گی، تب تم کامیاب ہوگے. مزدور ہے، نیک اعمال کرنے والا ہے، ایمان ہے، بس کامیاب ہے. آقا ہے، ایمان والا ہے، نیک اعمال کرنے والا ہے، کامیاب ہے. اور نیک عمل ہے کیا؟
نیک عمل وہ ہے جو شریعت سے ثابت ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے ہیں اس شریعت سے ثابت ہو کہ یہ نیکی ہے، وہ نیک عمل ہے. پھر جب وہ نیکی کرے تو وہ بھی شریعت کے مطابق ہو، شریعت سے ثابت ہو، شریعت کے مطابق ہو، پھر صحیح نیت ہو تو نیکی ہے. اگر شریعت کے مطابق نہ ہوئی، نیت ٹھیک نہ ہوئی، پھر بھی نیکی نہیں ہے، پھر بھی ہو سکتا ہے پکڑ کا سبب بن جائے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بڑے بڑے عمل کرنے والے لیکن اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اچھی نیت کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ کوئی نیکی کی، اللہ خوش ہو گیا، ان کو اللہ جنت دے دے گے. تو زندگی بنانے کے لیے، اچھی زندگی حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ بتایا ہے کہ ایمان ہو اور نیک عمل ہو، پھر چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اس کی زندگی اچھی ہوگی، اس کی بالطف زندگی ہوگی، اور ضرور ہوگی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا ضرور ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے، بالطف زندگی عطا فرمائیں. اس کی دنیا کی زندگی بھی اچھی ہوگی اور قبر کی زندگی بھی اچھی ہوگی، اور حشر کی اور جنت کی، سب آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہترین زندگی ہوگی اس کی. اگر اس کے برعکس زندگی ہے تو وہ خراب زندگی ہے. اور ایسے آدمی جس کی زندگی نیک اعمال، ایمان کے نور سے منور ہو، وہ موت جو آئے گی وہ بھی نیکی کے ساتھ آئے گی. جو اللہ پاک کا عمومی قانون ہے، فضل فرما دے گناہگاروں پر، اس کا فضل ہے. فرمایا تحشرون کما تموتون، جیسے تم مرو گے تمہارا حشر ایسے ہی ہوگا. اگر کلمہ پڑھتے ہوئے مرو گے تو کلمے کے ساتھ حشر ہوگا. وَتَمُوتُونَ كَمَا تُحْيَوْنَ، جیسے جیو گے ایسی تمہاری موت ہوگی. جیسے مرو گے ایسے تمہارا حشر ہوگا، جیسے جیو گے ایسے تمہاری موت ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے امت کے غم میں، تو جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئی، سلام عرض کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں، کیوں غمگین ہیں؟ اللہ کو پتہ ہے یہ اعزاز کے طور پر پوچھا جاتا ہے، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟
تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل میں اپنی امت کے بارے میں رو رہا ہوں کہ کیا بنے گا اس کا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک قبرستان میں لے گئے. وہاں ایک قبر پر مارا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قبر پہ پر مارا تو فرمایا قوم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. یہ کرامت اور معجزہ جو ہوتی ہے اس میں اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اور نبی اور ولی کے ہاتھ پہ اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں. تو وہ زندہ ہو گیا اور کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بڑا خوش و خرم ہے اور خوبصورت ہے. پھر فرمایا واپس ہو جا. دوسری قبر پہ پر مارا تو وہاں سے ایک آدمی نکلا گہری آنکھوں والا، کہہ رہے بدصورت، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے بھائی کر رہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا واپس ہو جا. الحمدللہ، جزاکم اللہ. پھر جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے. فرمایا جیسے کوئی مرے گا ایسے زندہ ہوگا، اور جیسے کوئی جیے گا ایسی اس کی موت آئے گی. یہ کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھتا تھا جہاں بھی جاتا تھا. مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری تھا. اب یہ قبر سے نکلا ہے تو کلمہ پڑھ رہا ہے. قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا، جیسے فرمایا نا وَتَمُوتُونَ كَمَا تُحْيَوْنَ، بس اس کی زندگی کلمے والی تھی، اب قبر سے نکلا ہے تو کلمہ پڑھ رہا ہے، اور اس وقت بھی کلمہ پڑھے گا. تو جیسا کوئی جیے گا ایسا مرے گا، اور جیسا کوئی مرے گا ایسے اس کا حشر ہوگا. ایک مرتبہ نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ معجزات ظاہر ہوتے تھے کہ اگر کوئی کوڑی ہوتا جس کا جسم خراب ہوتا، آپ اس کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا. جیسے رات کو بتایا، ہر دور میں دنیا والوں نے، اللہ کے باغیوں نے ایک طاقت دکھائی ہے، اس کے مقابلے میں اللہ اپنے بندوں کو بھی معجزات، کرامات اور ایک طاقت دیتے ہیں. اس وقت طب کہ ٹھیک ہو جانا یہ بڑا دعویٰ تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسا معجزہ دیا کہ بس دعائی کیا کھلانی ہے، ہاتھ پھیرنا ہے، بندہ ٹھیک ہے. اور ایسے مردہ زندہ ہو جاتا. دھوبی کپڑے دھو رہے تھے دریا پہ. فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا. کہ کپڑے دھو رہے ہیں. وہ فرمایا کپڑے کیا دھو گے، آؤ تمہیں دل دھونا سکھاؤں. وہ بھی دیوانے ایسے تھے، انہوں نے بھی کہا چلو دل دھونا سکھا دو. حواری بن گئے، ساتھ ہی رہ. پھر
ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ تو اس وقت آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ان کے سامنے انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی نشانی آپ کی، آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو ایک چڑیا بنائی، پرندہ بنایا، پھونک مارا قوم باذن اللہ، بس وہ اڑ گیا۔ وہ مٹی کا جو پرندہ تھا وہ اڑ گیا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اللہ پاک نے یہ معجزہ ان کو عطا فرمایا، اور اس وقت ان کو کوئی کہنے لگا آپ تو نئے نئے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، پرانے مردوں کو زندہ کر کے دکھاؤ، یہ مٹی کا بنا کے اڑا دیا۔ ہوتے ہیں عقل سے خالی لوگ۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر ہے، اس کو زندہ کرو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود کو زندہ کرنے والے تو نہیں تھے، نہ دعویٰ کرتے تھے، وہ تو اللہ کے حکم سے زندہ ہوتا تھا، خود ہی فرماتے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو۔ تو اس کی قبر پہ اس کی قبر پہ گئے اور فرمایا قم باذن اللہ کہ زندہ ہو جا، نوح علیہ السلام کا بیٹے ہوتا۔ تو زندہ ہو گئے، اس کے بال سفید۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ پوچھتے ہیں قیامت آ گئی؟ نہیں جی قیامت نہیں، یہ کیا ہوا ہے؟ آپ کے بال تو کالے تھے، یہ مجھے خدشہ ہوا ہے کہ قیامت تو نہیں آ گئی، اس وجہ سے بال سفید ہو گئے۔ قرآن پاک میں آتے ہیں بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ مطلب کیا ہے؟ بڑا ہولناک وہ دن ہوگا، لیکن جو نیک کمال کے ساتھ مریں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے مریں گے، اور قیامت کے دن کلمہ پڑھتے ہوئے قبر سے اٹھیں گے۔ بعض لوگ حدیث پاک میں آیا ہے جو اذان کے شدائی ہوتے ہیں، مؤذن ہیں، بھئی اذان پڑھنی ہے، اللہ توفیق دے، ماشاءاللہ۔ بعض لوگ شدائی ہوتی ہیں، بعض لوگ تو لڑ پڑتے ہیں، اذان میں نے دینی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے دینی ہے، پر ایسا شدائی بھی نہ ہو کہ مسجد میں شور کرنے والا۔ بہرحال یہ ہے کہ اذان کا شدائی مؤذن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب یہ قبر سے اٹھے گا تو پڑھ رہا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ جیسا کوئی مرے گا ایسا جیے گا، جیسی زندگی اس کی ہوگی اسی حالت میں مرے گا۔ اللہ کا نام لیتا ہوا کوئی جیے گا تو اللہ کا نام لیتا ہوا مرے گا۔ ویسے وہ فضل فرما دے، اس سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک اچھی موت عطا فرمائے، تو گناہگاروں پہ بھی رحم فرما دے، تو وہ رحمت والا ہے، بڑا ہے۔ ایسے لوگ قبر سے اٹھیں گے، اس طرح بھی اللہ کو راضی کر کے جو گئے ہوں گے، تو جب اٹھیں گے نا، سور پھونکا جائے گا، قبر سے نکلیں گے، تو جس طرح بچہ خوش ہو کے کوئی چیز دی جاتی تو ہاتھ مارتا ہے اور پاؤں مارتا ہے کہ مجھے یہ چیز مل گئی، ہوتا ہے نا، خوش ہوتا ہے بچہ، ہاتھ بھی مارتا ہے اور پاؤں بھی مارتا ہے، کوئی چیز مل جائے تو بھاگ جاتا ہے۔ تو اس طرح مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض لوگ اس طرح اٹھیں گے، کہیں گے ربنا احییتنا ربنا احییتنا، ہمارے رب نے ہمیں زندہ کر دیا، ہمارے رب نے ہمیں زندہ کر دیا۔ جو پڑھنے والے ہوں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث پاک میں آیا ہے جب قبر سے اٹھے گا نا یہ ذکر کرنے والے لوگ، تو اس کے آگے آگے
لا الہ الا اللہ ہوگا. جب میدان معاشر میں جائے گا تو لا الہ الا اللہ آگے آگے ہوگا، اور سر کے اوپر اللہ اکبر ہوگا، اور دائیں طرف سبحان اللہ ہوگا، اور بائیں طرف الحمدللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ پیچھے ہوگا. اللہ ایک ان کو صورتیں عطا فرمائیں گے، ایک شکل عطا فرمائیں گے، اور یہ ان کے درمیان میں یعنی جیسے کوئی پہرے دار میں چل رہا ہوتا ہے اس طرح یہ چلے گا، میدان معاشر میں جائے گا. جیسا کوئی جیے گا ایسا مرے گا، جیسا کوئی مرے گا ایسا ہی پھر میدان معاشر میں جائے گا. ایسے بھی لوگ ہوں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے لیے سواریاں بھیج دی جائیں گی، ان سواریوں پہ بیٹھو چلو میدان معاشر میں. جیسے اکرام کے لیے احترام کے لیے کسی کو سواری بھی بھیج دی جاتی ہے، ایسے لوگ بھی ہوں. تو انسان اپنی زندگی کے اوقات جو ہے وہ نیک کمال کے ساتھ بنائے. دنیا کی زندگی بھی بنے گی، آخرت کی. اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات من ذکر او انثی، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو ضرور بر ضرور جو ہے بالطف زندگی، بہترین زندگی عطا فرمائیں گے. تو دنیا کی زندگی بھی بہترین ہوگی، آخرت کی زندگی بھی بہترین ہوگی. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ مولانا حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ وہ اس طرح کچھ ترجمہ فرماتے تھے کہ ہم یعنی جو نیک اعمال کرے گا ایمان کے ساتھ، ہم اس کی بالطف زندگی کی ضمانت لیتے ہیں کہ ضرور اس کو بالطف زندگی دیں گے. یہاں اللہ پاک فرمائے ضرور دیں گے، یہ ہو نہیں سکتا. جب اللہ فرما رہے ضرور دیں گے، نیک اعمال آدمی نہ کرے اور پھر ایمان کے ساتھ اور پھر زندگی نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا. آج دنیا کے اندر کوئی رات کو بھی کھا کے تجارت پہ قبضہ کر لینا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، ملکوں کو پہ قبضہ کر لیں، ٹھیک ہے. جہاں اسلام نے تو کچھ حکم دیے ہیں، وہ تو بڑا بہترین مذہب ہے، ساری دنیا کو امن بخشتا ہے، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہے. کسی کو دھوکہ دے کر اس کے لاکھوں روپے لوٹ لینا یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی نیکی کے اندر ہے، ایمان کے ساتھ. تو اس کا جذبہ ہوگا، جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ اللہ عزت دیں گے. بالطف زندگی کا جب وعدہ لیے، ضمانت لی ہے، تو جہاں بھی جائیں گے اللہ پاک اچھی زندگی عطا فرمائیں گے. دیکھو یہ ایسے لوگ ایمان والے، یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو وہاں بھی بالطف زندگی ملی. عزیز مصر کے مال سے نکلے، جیل میں گئے، ہے تو سزا کے طور پر بھیجا، لیکن جیلر کچھ دنوں کے بعد کہنے لگا یہ سارا آپ کے ہی ہے، پر یار آپ ہی چلائیں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. تو وہ خود وہ وہاں جو ہے افسر بنے ہوئے ہیں، وہاں بادشاہ بنے ہوئے، بالطف زندگی وہاں بھی اللہ عطا فرمائے. تو نیک اعمال کے ساتھ جو جہاں بھی جائے گا، انسان کیا ہوتے ہیں حیوانوں سے بھی بدتر لوگ ہوتے ہیں جو انبیاء کو بھی جنہوں نے قتل کر دیا، لیکن عمومی جو ہے چاہے در و دیوار ہے، یہ آسمان زمین سب اس سے محبت کرتے ہیں. ایک جگہ پہ فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان کو میں پوری کائنات کا محبوب بنا دوں گا. جو نیک اعمال کریں گے ایمان کے ساتھ، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بلکہ پوری دنیا کے مسلمان عمل کی توفیق